السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور جہاں پہ بھی ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دس از سیما شاہد۔ آج کافی دنوں بعد سوچا مارننگ ہے اور ریفریشنگ مارننگ ہے، انرجیٹک مارننگ ہے، سورج نکل رہا ہے، تو سوچا تھوڑا سا آپ لوگوں سے ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی چٹ چیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی ریڈنگ انجوائے کر رہے ہوں گے، محراب تمنا بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی بس مجھے 3-4 دن کا ٹائم دے دیجیے، محراب تمنا آپ سب کے لیے ریٹن میں بھی یہاں پر پوسٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا لائف کچھ اسپیسیفک ریزن تو نہیں ہے آج کی لائف کی، بس اٹ واز جسٹ فار چٹ چیٹ، اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا کہ کل سے پوسٹیں لگ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پریمیم پروجیکٹس کے بارے میں، کہ پریمیم پروجیکٹس کیا ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حالانکہ پوسٹیں لگ رہی ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ان باکس آ رہے ہیں، بہت سارے ریڈرز ان باکس آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اتنا ٹائپنگ کا کام ابھی ذرا ہاتھ کی وجہ سے کام پڑا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرا ہاتھ اچھا خاصا سویلڈ ہے اس وقت، تو جو ہے اس سے میں نے سوچا کہ میں لائیو آ کے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پریمیم پروجیکٹ کیسا ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ ماہی گل خان زادی موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ماہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیر خیریت سے ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ بس تھوڑا سا آج کل ایکٹیو کم ہوں لیکن موجود ہوں ادھر ہی بس۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویک سے پراپر طریقے سے جو ہے کام شروع کر دوں۔ اچھا جی، پریمیم پروجیکٹ کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، ان باکس میں بھی، ای میلز پہ بھی، یوٹیوب پہ کمنٹس میں بھی، اور کچھ شکایات بھی ہیں جن کو نوٹس میں لیا گیا ہے۔ خاص کر عظمیٰ جی کی شکایت جو تھی یوٹیوب کی ویڈیوز کے بارے میں، کہ ان کی سپیڈ کبھی یا تو بہت تیز ہو جاتی ہے، بہت سلو ہوتی ہے، تو وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ پریمیم پروجیکٹ پریمیم پروجیکٹ ایک طرح سے یہ یوٹیوب کا ایک فیچر ہے، پریمیم، جو سلیکٹڈ چینلز کو دیا جاتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں ابھی کسی بھی چینل کے پاس، کسی بھی رائٹنگ ورلڈ کے علاوہ بھی کسی بھی چینل کے پاس یہ فیچر موجود ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاسک کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ مینلی سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کلاسک کا ٹارگیٹ ہوتا ہے گرلز کے لیے نئے مواقع فراہم کرنا۔ تو اس طرح کے پروجیکٹس ہم پاکستان میں لائیں جس میں دنیا بھر میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ چیزیں بین ہیں۔ جیسے پاکستان میں گوگل پے بین ہے، پاکستان میں کنڈل بین ہے، پاکستان میں امیزون بھی کوئی پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا، یوٹیوب کے بہت سے فیچرز پاکستان میں بین ہیں، لیکن ہم یہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو وی پی این لگا کے کریں، ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں میں ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اب کنڈل پہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ پاکستانی آتھرز موجود ہیں، انڈی آتھرز کے ساتھ پاکستانی آتھرز موجود ہیں، میں موجود ہوں نا وہاں پہ، تو میں دیکھتی ہوں یہ ساری باتیں ہونے لگی ہیں، کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ فریال خان کا کام موجود ہے، الحمدللہ سمرین شاہ کا کام موجود ہے، شمائلہ حسن کا کام ڈال چکے ہیں، موجود ہے وہاں پر، میرا کام موجود ہے، عشق کوہیں گرا کے اوپر بھی ورک ہو رہا ہے جو کہ پورا ٹیم ورک ہے، تو وہاں پہ اب پاکستانی اور مسلم نامز نظر آنے لگے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر تک اتنا ہم ان چیزوں میں گھس چکے ہوں گے، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے اردو لینگویج، کہ یہ ان کو پاکستان میں اپنی سروسز کچھ کو تو کھولنی پڑیں گی۔ گوگل پے کے اوپر اس پہ بھی ہم نے بہت کام کیا ہے۔ اسی سال میں ہم نے ماشاءاللہ وہاں پہ میرے خیال سے 10 کتابیں اپلوڈ کی ہیں، اور
بہت اچھا آپ ریڈرز کا بھی رسپانس رہا ہے ان 10 کتابوں کے اوپر. تو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آہستہ آہستہ گوگل بھی دیکھ رہا ہے کہ جو ہے دیکھیے اس کو سرچ کیا جا رہا ہے، اور گوگل بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کتابوں کو پاکستان سے اتنا سرچ کیا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ سروس پاکستان میں کھول دوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں، چاہے گوگل ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کنڈل ہو، چاہے گڈ ریڈس ہو، چاہے بک لا، بک مام ہو، کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو نا، یہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ان کسی بھی کے ساتھ بھی، چاہے میرے ساتھ کر رہے ہوں، چاہے اتنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ، تو یہ اپنا شیئر بھی رکھتے ہیں، ان کا بزنس ہوتا ہے. اب کتنا بزنس یہ لاسٹ کر رہے ہیں پاکستان سے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کتنے لوگ ان بکس کو سرچ کر رہے ہیں، کلک کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، پرچیز نہیں کر پا رہے. کتنے لوگ پاکستان سے وی پی این لگا کے ان بکس کو لے رہے ہیں. یوٹیوب دیکھے گا کہ کتنے لوگ پاکستان سے ممبرشپ لے رہے ہیں وی پی این لگا کے اور کلک کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں دکھانی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ لوگ اس طرح سے آگے آئیں گے تو یقین کیجئے یہ پلیٹ فارم ایک ایک کر کے پاکستان میں کھلنے شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ پاکستان میں کھلنے شروع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہم نے ای بک لے کے آئے تو ای بک پاکستان میں سب نے کرنی شروع کر دی 4-6 مہینے بعد، سمجھ کے اس وقت ہر کوئی کر رہا ہے. اس میں بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی لڑکیوں سے پوچھے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو کس کی نسبت ہوا یہ نسبت؟ کلاسک کی محنت کی وجہ سے ہوا. اب کلاسک اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ کہ کل کو یہ بچیاں بھی جو الگ الگ ہیں، اپنا اپنا کام خود کر رہی ہیں، ان پلیٹ فارم پہ جا سکیں گی، اپنا اپنا کام کر سکیں گی. انہیں فائبر پہ جا کے سیکنڈ پارٹی بن کے کام نہیں کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں کے لیے جو ہے ہم اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو انڈینز دوست ہیں، باب ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو ہم یہی کہیں گے کہ پلیز آگے بڑھیں اور ہمیں سپورٹ کریں. ایک ابتدا ہے، یہ ایک بڑی پکچر کی ابتدا ہے جو سب کے لیے ہے، جو پورے پاکستان کو بینیفٹ پہنچائے گی. کلاسک کے تھرو ہوگی، لیکن پورے پاکستان کے لڑکے جب دیکھیں نا، جب اگر گوگل اپنا کھول دے گا، اگر یوٹیوب اپنا فیچر یہ کھول دے گا تو پاکستانی یوٹیوبرز کو بھی کتنا فائدہ ہوگا، چاہے وہ رائٹنگ ورلڈ سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے یوٹیوبرز ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی، حیات خان کہہ رہی ہیں السلام علیکم. ہم آگے وعلیکم السلام حیات خان. اور شانزے راجپوت بھی سلام کر رہی ہیں، وعلیکم السلام. ہاتھ کیسا ہے؟ ہاتھ شانزے ابھی سوجن ہے تھوڑی سی، لیکن اسٹل اٹس بیٹر. حوریہ شرمین ہے، وعلیکم السلام. حوریہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ چلیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ یوٹیوب پریمیم پروجیکٹ کی. یوٹیوب پریمیم پروجیکٹ جو ہے یوٹیوب کا ایک ایسا فیچر ہے جو ان مخصوص چینلز کو ملتا ہے جن کی آرگینک گروتھ ہو، یعنی انہوں نے کوئی پیسے لگا کے سبسکرائبرز نہ لیے ہوں، کوئی پیسے لگا کے آورز نہ خریدے ہوں، کوئی گوگل ایڈورٹائزمنٹ نہ کی ہو، یعنی آرگینک چینل ہو آپ کا. پہلی بات ٹھیک ہے، ان کو تو سلیکٹڈ آرگینک چینل کو جو ہے یہ فیچر آفر ہوتا ہے. اب اس فیچر میں کیا ہوتا ہے، اس میں ممبرشپ ہوتی ہے جو یوٹیوب دیتا ہے. یہ سارا گیم، سارے کھیل یوٹیوب کی ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب ممبرشپ آفر کرتا ہے. ممبرشپ 3 طرح کی ہوتی ہے اور تینوں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صرف جو ہے نارمل ممبرشپ جو 99 سینٹس کی ہے، یعنی زیادہ مہنگی نہیں ہے. آپ پاکستانی حساب سے اگر دیکھیں تو $1 کتنے کا ہوگا، وہ بھی کینیڈین وہ ہے. اچھا، اس میں آپ کو جب آپ ہمارے چینل پہ آئیں گے، آپ کے رشتہ ویریفائڈ بیج ہوتا ہے نا انسٹا کا یا فیس بک کا، ویریفائڈ اسٹیکر یوٹیوب دیتا ہے. کلاسک نہیں دے رہا آپ کو، یوٹیوب دیتا ہے وہ ویریفائڈ اسٹیکرز. تاکہ اس ویریفائڈ اسٹیکر سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری پریمیم ویڈیوز ہیں، چاہے وہ ممبرس اونلی کی ہوں، چاہے وہ نارمل ویڈیوز ہوں، وہ سب آپ کو جو ہے سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشنز جاتے ہیں ان کے. آپ ہمارے لیے ایک VIP ممبر ہوتے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ یوٹیوب کے لیے بھی. سیکنڈ آپشن جو یوٹیوب دیتا ہے وہ ہے $399 کا. وہ یہ سب کینیڈین ڈالر ہے. اس میں آپ ہائی لائٹس، آپ کو مطلب ویریفائڈ بیج بھی دیتا ہے یوٹیوب، اور ممبرشپ جب آپ لے رہے ہیں اور ہائی لائٹس وغیرہ سب کچھ دیتا ہے. لیکن جو لاسٹ ہے آپشن جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے $699 کینیڈین ڈالر کا. یہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو پہلے 2 آپشن آٹومیٹکلی خود مل جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب جو ہے اب اس میں ہم اس کو کس طرح سے آپ کے لیے فروٹفل بنائیں گے, فائدہ مند بنائیں گے, تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور یہ اتنا سکسیسفل جائے کہ تمام پاکستان کے لیے یوٹیوب اس کو کھول سکے. تو اس کو مل کے کامیاب بنانا ہے اس پروجیکٹ کو, نہ صرف کلاسک کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے مل کے کامیاب بنانا ہے, جس طرح گوگل پلے کو آپ لوگوں نے کامیاب بنایا ہے. آپ دیکھیے گا, یہ میری پیشن گوئی ہے کہ ود ان اے ایئر اور ٹو گوگل پلے بھی پاکستانیوں کے لیے اوپن ہو جائے گا, اور ہم اس کو بھی اوپن کروا کے چھوڑیں گے اور آپ بس اس کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے ہمت کرنی ہے. اب یہ ہے کہ اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم ایک ای بک سیل کرتے ہیں, میں آئیڈیا کیا ہے, آپ آئیڈیالوجی کو سمجھیے کہ جب ہم ایک ای بک سیل کرتے ہیں تو وہ ای بک ہوتی ہے 600 روپے کی. نارمل یہی ریٹ ہے نا آج کل. بہت سے رائٹرز ایک ساتھ 4 ای بکس لکھ لیتے ہیں, 3 ای بکس لکھ لیتے ہیں, 2 اور وہ آپ کو 1200 1400 1500 اس طرح کی آپ ای بکس لیتے ہیں. تو وہ ای بکس آپ کو مل جاتی ہیں, آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ ای بکس ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں, آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کانٹینٹ آج کل کے دور میں جس کو آپ دوبارہ ریڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو اور پھر اسپیس ایشوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ہم ہٹا ہی دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے بہت ورک آؤٹ کیا, ہم نے کہا اگر ہم 699 رکھتے ہیں تو جو ہمارے باہر کے کسٹمرس ہیں یا انڈین کسٹمرس ہیں ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایسی کوالٹی آف سروس دینی چاہیے کہ یہ ایک بڑے لیول پہ لانچ ہو کہ یوٹیوب اس کا نا تھنک کہ ہاں یار پاکستانیوں میں دم ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا جو ہمارا چینل نارمل چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. نارمل اس میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, جتنے بھی ناولس اپلوڈ ہو رہے ہیں, بہترین سے بہترین پیڈ ورک ہو رہا ہے, وہ ہوتا رہے گا. پریمیم کو ہم نے ایک الگ سے سٹارٹ کیا. اب پریمیم میں ہر مہینے 4 اسپیشل ناول لکھوائی جائیں گے جو ای بک کے طوالت کے حساب سے ہوں گے, یعنی 4 ای بکس ہوں گی. اور یہ چاروں رائٹرز منتخب رائٹرز ہیں, کچھ واٹ پیڈ سے, کچھ کہیں سے, اور ان میں اس بات کا بڑا خیال رکھا گیا, یہ جو ہمارا 4 مین کورس سمجھ لیجئے کہ یہ چٹپٹے ہوں, مزیدار ہوں, چٹخارے دار ہوں, ان کی کسی بھی قسم میں آپ کو ایک لمحے کو بھی بوریت محسوس نہ ہو, فلسفہ محسوس نہ ہو, رومانس کی ڈوز بھی بھرپور ہو ان میں. تو اس کے لیے ہم نے مہوش خان کو سلیکٹ کیا, اس کے لیے ہم نے فرسٹ بیچ کے لیے ہم نے ہیزل شاہ کو سلیکٹ کیا, ہم نے زینیا کو سلیکٹ کیا, اور ہم نے سارا جولیا, یہ اور انٹرنیشنل آتھر ہے, انہیں سلیکٹ کیا. ہم ان سے پورا کام لے چکے ہیں کیونکہ پریمیم میں جو کام ہوگا وہ پورا لیا جائے گا. پھر اس ماہ ای بک آف دا منتھ کے لیے ہم نے اس میں حوریہ ملک کو سلیکٹ کیا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ حوریہ بہت خوبصورت, بہت بہترین لکھتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں تو یہ اس میں ناولٹ آف دا منتھ جو ہوگا, ناولٹ آف دا منتھ اس کے لیے سمرین شاہ کی آ رہی ہیں. اس کے بعد اس میں ایک سیریز چلے گی, سیریز جو ہوتی ہے وہ 2 مہینے چلا کرے گی. باقی یہ تمام ناول 4 ناول پلس ای بک پلس ناولٹ یہ جو ہے یہ آپ کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی ختم ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ممبرشپ لی ہے تو آپ کا ناول مکمل نہیں ہوئے, اب آپ اگلے مہینے کے لیے بھی مجبور ہو جائیں ممبرشپ لینے کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ناول آپ کے 30 ڈیز کے اندر اندر ہی ختم ہوں گے. پہلی سے پہلی تک کا حساب چلے گا, تمام ناولز آپ کے 30 ڈیز کے اندر اندر ختم ہوں گے. اب ذرا سوچئے, اتنے نام, اتنے مشہور نام آپ کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہترین طریقے سے آپ کے لیے کانٹینٹ لکھوایا جا رہا ہے, روزانہ کی ڈیلی اپلوڈنگ کی جائے گی وہاں پر. 1 مہینے کے اندر اندر آپ سب کچھ پڑھ لیں گے صرف $699 میں. $6.99 میں آپ کو 4 ای بکس, 1 ناولٹ, 1 اسپیشل ای بک, اس کے علاوہ رائٹر آف دا منتھ کا لائیو انٹرویو ان کی اپنی زبان میں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سرپرائزنگ چیزیں آپ کو ملیں گی وہاں پر. صرف سیریز جو ہوگی وہ 2 مہینے پہ چلے گی, کیونکہ سیریز کے لیے ہم بڑا لمبا لیندی ناول سلیکٹ کر رہے ہیں. باقی سب کچھ 1 مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. تو اگر یہاں پہ کوئی موجود ہے, سائرہ ناز موجود ہیں. وعلیکم السلام سائرہ, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ سائرہ بیٹا ذرا گوگل کیجئے گا کہ $7 کینیڈین ڈالر پاکستانی کتنے ہوتے ہیں, اور ذرا مجھے گوگل کر کے بتائیے گا پلیز, ذرا جلدی سے. تو یہ آپ دیکھیے
کے 4 ناول پلس حوریہ کا ناول 5 پلس سمرین کا ناول 6، یہ 6 کے 6 ناول آپ کو مکمل 1 مہینے میں پڑھنے کو ملیں گے. اس کے بعد سیریز ہوگی جو کہ 2 ماہ چلے گی، اس کو ہم کٹ نہیں کر سکتے، شارٹ نہیں کر سکتے کہ وہ خراب ہو جائے گی. پھر اس کے پاس ایک سرپرائز رائٹر ہوگا جس کا ناول آپ کو ملے گا، اور آپ نے گیس کرنا ہوگا ممبرس نے کہ یہ سرپرائز رائٹر کون ہے. جو سرپرائز رائٹر کو گیس کر لے گا، رائٹ کر لے گا، اس کو ہماری طرف سے گفٹ بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ آن ٹاپ آف اٹ آپ یہ دیکھیں، ہم ایک چیز اور ممبرس کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کلاسک کے پریمیم ممبر ہیں تو کلاسک کے کتنے پلیٹ فارم ہیں. کلاسک کی ڈیجیٹل لائبریری ہے، کلاسک کی ای بکس آتی ہیں، کلاسک کی پبلش بکس آتی ہیں، کچھ نہ کچھ کلاسک میں چلتا رہتا ہے. سارے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ. تو آپ کو تمام پلیٹ فارمز پہ اگر آپ ان میں سے کسی پہ جانا چاہیں، آپ فار ایگزامپل ڈیجیٹل لائبریری پہ آپ ممبرشپ لینا چاہیں، آپ ای بک پرچیز کرنا چاہیں، آپ کوئی پبلش بک پرچیز کرنا چاہیں، تو جو بھی اس کی سیل چل رہی ہے، جو بھی اس کی کاسٹ ہے، اس میں آپ کو 20% ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کلاسک کے پریمیم ممبر ہیں، صرف $6.99 میں. اور پاکستان میں یہ رقم بنتی ہے 1510 روپے. 1510 روپے بس. آپ نے 1510 روپے، اب آپ نیٹ فلکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیبل پہ فیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، یہ فل انٹرٹینمنٹ پیکیج ہے کہ آپ نے 1510 روپے دیے، 1510 روپے 19 پیسہ پاکستان سے آپ دیں گے، اور اس میں آپ کو 4 ناولز اور 4 پلس ای بک پلس سمرین شاہ کا پلس ایک میرا اور ایک سرپرائز رائٹر کا جس کو آپ کو گیس کرنا ہوگا، اور ایک رائٹر آف دا منتھ کا ان کی اپنی زبان میں، مطلب آپ ان کی اپنی اوریجنل وائس میں انٹرویو، یہ سب آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ہر مہینے کے اینڈ میں وہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کریں گے، لائیو براڈ کاسٹ کریں گے جو صرف ممبر سننے کے لیے ہوگی. تو وہ لائیو، کیونکہ یہ ایک ایسا بیبی ہے، یہ ایک ایسا پریمیم پروجیکٹ ہمارا ہے کہ اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہونا ہے، اس کا فائدہ دوسری ویب سائٹ کو بھی ہونا ہے، چاہے وہ کتاب نگری ہو، چاہے وہ عمران بھائی کی ویب سائٹ ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ویب سائٹ ہو. جو پریمیم جو چینلز چلا رہے ہیں، اس کا فائدہ سب کو ہونا ہے اور ہونا چاہیے بھی نا. دیکھیں، جس کی قسمت میں جتنا رزق ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، اور جب سب اس طرح کا کام کریں گے تو ریڈرز کے لیے بھی جابیں کھلیں گی، رائٹرز کو بھی بینیفٹ ہوں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کا نام جائے گا. تو ہمت تو کرنی پڑے گی نا. تو حیات خان یہاں پہ لکھ رہی ہیں کہ 2 KFC کے برگر ہے پریمیم کی ممبرشپ. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان میں تو یہ آ ہی نہیں رہا فیچر، تو ہم یہ پریمیم کی ممبرشپ کیسے لیں؟ تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو پریمیم ناولز جو یوٹیوب جو چینل پہ کمیونٹی پوسٹ آ رہی ہیں، ان میں آپ کسی بھی پریمیم ناول پہ کلک کیجئے تو وہ آپ کو جوائن کا آپشن دے گا. بھلے پاکستان سے ہی کلک کیجئے، لیکن اپنا VPN لگا کے نا کوئی سی بھی کنٹری ڈال لیجئے، انڈیا ڈال لیجئے اور کلک کیجئے. جوائن کا آپشن آ رہا ہوگا، آپ اس جوائن کے آپشن پہ جا کے آپ ممبرشپ پرچیز کر لیجیے. ایک دفعہ آپ نے ممبرشپ پرچیز کر لی نا، تو پھر آپ کو بار بار VPN لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ کامیاب ہوگی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بڑے زبردست اور مزے کے ناول ہوں. دیکھیں، یہ بات تو آپ سب بھی تسلیم کریں گے نا کہ کلاسک سے کتنے لوگ سیکھ کے گئے ہیں اور آج وہ بڑا بہترین لکھ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنا ارن کر رہے ہیں. کوئی سوشل میڈیا کا موسٹلی رائٹر ایسا نہیں ہے جو کلاسک سے نہ نکلا ہو، مطلب کلاسک ہی اسکول آف تھاٹ رہا ہے، یا جس نے کلاسک کو فالو نہ کیا ہو. تو سوچئے کہ اس وقت جب کلاسک ایک ایسی چیز لانچ کرنے جا رہا ہے جس کا بینیفٹ تمام رائٹر کمیونٹی کو ہوگا، نہ صرف رائٹر کمیونٹی کو ہوگا، اس کا بینیفٹ تمام یوٹیوبرز کو ہوگا، اس کا بینیفٹ آپ لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنے پرائیویٹ یوٹیوب چینلز بنا کے کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مہندی کے ڈیزائن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کا بینیفٹ سب کو ہوگا. تو اس کے لیے کلاسک کیسے کام اور کیسے نام سلیکٹ کرے گا؟ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن رومانس سب پڑھنا پسند کرتے ہیں. ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ رومانس اور ولگیرٹی میں کہاں پہ جا کے آپ کی فائن لائن آتی ہے. ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ریڈر جو ہے وہ بور ہونا نہیں پسند کرتا.
تو ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھ کے کام ہو رہا ہے. اور کچھ رائٹرز ایسے بھی ہیں جو ہماری ٹیم سے بھی آپ کے لیے سامنے آئیں گے جن کو لکھنے کا کہا جا چکا ہے، لیکن گیس آپ کو کرنا ہوگا کہ رائٹر آف دا منتھ، مطلب رائٹر آف دا منتھ نہیں، جو سرپرائز رائٹر کا کام آپ نے پڑھا جو لائیو اس میں وہ کس رائٹر کا تھا. جو ممبر اس کو صحیح گیس کرے گا اس کو کلاسک کی طرف سے اسپیشل گفٹس دیا جائے گا. کلاسک کی طرف سے مرچنڈائزنگ بھی کی جائے گی یہاں پر کہ آپ اپنی پسند سے ممبرز جو ہیں اپنے پسند سے اپنے مگس یا اپنے لیے ٹی شرٹس یا اپنے لیے شرٹس وغیرہ ہم سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں، جو گفٹ بھی دی جا سکتی ہیں. ڈسکاؤنٹ میں بھی بہت کچھ اس میں آنے والا ہے، صرف 1510 روپے میں. ٹھیک ہے نا؟ اور ماہی گل کہہ رہی ہیں 2 KFC برگر کے ساتھ 1 لیٹر پیپسی پی. جی بالکل. ہما قریشی موجود ہیں. وعلیکم السلام ہما قریشی. حیات خان کہہ رہی ہیں ہمیں حوریہ کا لکھا رومانس پسند ہے. جی بالکل، حوریہ کا لکھا رومانس کسے نہیں پسند. اور اسی کو مطلب جو بھی ناول یہاں پہ آ رہے ہیں سارے رائٹر آف دا منتھ تو اس ماہ حوریہ ملک ہی ہیں، اور حوریہ ملک ہمارے ساتھ ہی ہیں اور سینئر رائٹرز میں سے ایک ہیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ حوریہ ملک ٹائپ ہی کا رومانس ہے اس میں، اور بس تھوڑا سا اور بھی اسپائسی شاید ہو، تھوڑا بہت آگے پیچھے، لیکن بہت رومانٹک چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن ایک کلاس کا رومانس ہوتا ہے. ایک رومانس وہ ہوتا ہے نا کہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 3-4 کپل ڈال دو اور بس ایک آیا دھائیں دھائیں، دوسرا آیا ڈیش ڈیش، تیسرا آیا ٹائیں ٹائیں، 5واں آیا فش فش. بس یہ چیز نہیں ہوتی. آپ عشق انتے کمال پڑھیں سائنہ ناز کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہانی اور رومانس کیا ہوتا ہے. آپ حوریہ ملک کا آشفتہ دل پڑھیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے کہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی. کوئی ایک ناول ایسا نہیں ہوگا جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کے ذوق پہ پورا نہیں اترا. اس کی گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ممبرشپ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے. ہم یوٹیوب کے ساتھ، یوٹیوب نے میں آپ کو بتاؤں ہمارا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے ممبرشپ ہمیں 1099 کی آفر کی تھی کہ ہم اس کو 1099 کی رکھیں، کیونکہ اس میں بینیفٹ یوٹیوب کا بھی ہے نا، 40-60% تو یوٹیوب بھی لے گا. لیکن ہم نے اس کو پرائز ریڈیوس کر کے 699 کیا. منیمم پرائز ہی 699 تھی، اس سے کم ہم ریڈیوس کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم یہ فیچر ڈال رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ یہ فیچر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ہی مہینے میں سب کچھ مل جائے گا سوائے سیریز کے، کیونکہ سیریز آپ کی 2 ماہ چلے گی، مے بی 3 ماہ، کیونکہ سیریز ناول آپ کو پتہ ہے جس طرح بہاروں کے سنگ سنگ یا اقرا صغیر احمد یا ان لوگوں کے عمیر احمد، ان لوگوں کے جو لمبے ناول جس طرح ڈائجسٹ میں چلتے ہیں، سمیرہ شریف تورجی کے ناول، اس طرز کا ناول جو ہے ایک ہوگا. تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو جلدی ختم کرنا ایک مہینے میں، صرف 30 ایک ساتھ میں، وہ اس ناول کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو وہ کنٹینیوڈ چلے گا. اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ یوٹیوب کا کاپی رائٹ الاؤڈ ہے یہاں پہ موجود نا، تو یوٹیوب خود اس میں انوالو ہے. تو اگر آپ اس کی ویڈیوز کے اسکرین شاٹ لیں گے یا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، مطلب اگر آپ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس میں آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیچر پاکستان کے لیے اوپن ہو سکے. تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں یہ سننے کو ملے کہ پاکستان میں یہ فیچر اس لیے اوپن نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ 2 نمبری یا 2 بازاری بہت ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے. فیئر ہو کے آپ لوگ آئیں، فیئر ہو کے پڑھیں، ممبرشپ لیجئے، انجوائے کیجئے. ایک مہینے میں سب کچھ آپ کو ملے گا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ایک شکایت کے بارے میں. ایک شکایت آئی تھی اور تبسم جی کی شکایت تھی اور بہت ویلڈ شکایت تھی. اگر یہاں پہ اس وقت رمشا خان موجود ہیں تو وہ میری اس بات کو ضرور سنیں. اور رمشا خان اور یوٹیوب ٹیم اگر موجود ہے یہاں پر، نہیں تو ان کو مینشن کر دے کوئی کہ وہ آ جائیں. شکایت یہ تھی، اور یہ ویلڈ شکایت ہے، میں اس کو مانتی ہوں. شکایت یہ تھی کہ ہم یوٹیوب پہ کیسے پڑھیں. چلو لیپ ٹاپ پہ کھول لیا، ٹیبلٹ پہ کھول لیا، سیل فون کو ورٹیکل ہاریزنٹل کر کے کھول لیا تو بڑا اچھا آ جاتا ہے، فونٹس بھی اچھے آ جاتے ہیں. چلو اگر سننا نہیں ہے تو آواز کو بھی میوٹ کر دیا، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یا تو اسپیڈ بہت سلو ہوتی ہے اگر ہم اس کو تیز کرنے کی کوشش کریں، یا وہ بہت ہی آگے چلا جاتا ہے، پیچھے لے کے جائیں تو بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے. تو دراصل تبسم جی کا یہ شکایت بہت ویلڈ ہے. مجھے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں کچھ پڑھتی ہوں تو وہاں پہ میں تو خیر سیٹنگ میں رہ کے کبھی اسپیڈ 2 پہ ہی رکھ کے پڑھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی مجھے بہت سلو محسوس ہوتا ہے. اپنے چینل کی بات نہیں کر رہی،
تمام چینلز کی بات کر رہی ہوں کہ ہم رائٹرز ہیں اور رائٹرز سے زیادہ ہم ریڈرز ہیں، اور ہم ہم سبھی ریڈرز ہیں. میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی رائٹر کہے کہ میں تو کسی کو پڑھتی ہی نہیں، کیونکہ آپ کے اندر لکھنے کا ذوق جو ہے سب سے پہلے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے نا. آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی رائٹر کہے میں نے آج تک اس فلاں کو نہیں پڑھا، ڈھمکا کو نہیں پڑھا، یا اس کو نہیں پڑھا. ہر کوئی اپنے کمپٹیٹرز کو بھی پڑھتا ہے اور سب دیکھتا ہے. تو ممبر اونلی میں ایک چیز کا خیال رکھنے والی ہوں. دیکھیں چینل پہ جب ہم ناولس اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ سلو ریڈر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ فاسٹ ریڈر ہوتے ہیں. تو ہم اسپیڈ نارمل رکھتے ہیں، جو ایک نارمل اسپیڈ مانی جاتی ہے. آڈیو کا یہ ہے کہ ہمارا چینل میں اتنے زیادہ الحمدللہ انٹرنیشنل ریڈرز ہیں، انڈین ریڈرز ہیں، باہر کے ریڈرز ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن وہ اردو نہیں پڑھ سکتے، سمجھ سکتے ہیں. میرے اپنے گھر کی مثال ہے. میرا بھائی بھی اردو بول لیتا ہے لیکن ہی کین ناٹ ریڈ. بہت سے میں اپنی فیملی کزنس وغیرہ کو جانتی ہوں جو باہر رہتے ہیں، دے کین ناٹ ریڈ اردو بٹ دے کین لسن اردو. ڈرامے دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اس طرح ہمارے بہت سے ہندوستانی دوست ہیں اور ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے سری لنکن دوست ہیں جو ہمارے چینل پہ آتے ہیں. اور یقین کیجئے جو کلاسک کے اوپر کچھ ناولس ایسے ہیں جو ہم نے میوزک کے ساتھ ڈالے تھے کہ جلدی ہمیں کام کرنا تھا، تو ہمیں ان کے اوپر شکایت آئی کہ بھائی ہمارا بھی تو خیال کرو، آپ آڈیو ڈالو، ہم آپ کے ناول سنتے ہیں. تو یوں ہمیں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ دس از اے گلوبل ورلڈ نا. آپ یہاں پہ تیرا میرا یا ہندوستانی پاکستانی یا گورا کالا یہ سب نہیں ہے، ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یوں ہمیں آڈیو کا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ دیکھیے میوزک لگا کے کر دو، وائس اوور آرٹسٹوں کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہم نے جابس بھی کریٹ کرنی ہے، کام بھی سکھانا ہے، سب کچھ ہے. تو ہاں، پریمیم میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ پریمیم کی جو ویڈیوز بنیں گی ان کو ہم سلو نہیں کریں گے کہ جی ویڈیو کا دورانیہ 30 منٹ کا ہی ہونا چاہیے. نہیں، بھلے سے 30 منٹ کا کام ہم 15 منٹ میں دیں، چھوٹی شارٹ ویڈیو، لیکن ہم اس کی سپیڈ ایسے رکھیں گے کہ آپ کو تیز نہ کرنی پڑے. آپ اس کو اپنے حساب سے اگر سلو کرنا چاہیں تو سلو کر لیں. مطلب جو وائس اوور آرٹسٹ ہے اس کی وائس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چلتا جائے، وہ نارمل اسپیڈ میں پڑھے. جس طرح سے اوکے سائرہ کا یہاں کمنٹ ہے، میں یہ پڑھتی ہوں. یہ جو میرے پڑھنے کی اسپیڈ ہے یہی اسپیڈ ہم پریمیم کے ویڈیوز میں رکھیں گے. میں نے 6ٹھی جماعت سے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیا تھا. بچوں کے رسائل اس سے پہلے بھی پڑھتی تھی. میں اخبار بہت شوق سے پڑھتی ہوں اب بھی اگر ہاتھ لگ جائے. میرے خیال سے یہ ایک نارمل اسپیڈ ہے جس میں نے یہ سائرہ کا کمنٹ پڑھا ہے. تو اسی اسپیڈ میں ہم وائس اوور آرٹسٹ کو ہدایت دیں گے اور اسی اسپیڈ میں جو ہے آپ کو وہاں پہ ویڈیوز ملیں گی. ان کی آپ لینتھ کے اوپر نہ جائیے، آپ اسپیڈ کے اوپر جائیے تاکہ آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ بہت ہی سلو ہے یا بہت ہی فاسٹ ہے. اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں گے. وہاں پہ تیرے عشق کی سرگوشیاں سٹارٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ ڈارک لو سیکرٹ سٹارٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ بیڈ گائے کی قسط آ چکی ہیں مہوش خان کے. وہاں پر ایک ویک کے اندر ای بک سٹارٹ ہو رہی ہے حوریہ ملک کی جو کہ ود ان اے منتھ ہی ختم ہوگی. وہاں پہ باغبان عشق سمرین شاہ کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت کہانی ہے باغبان عشق. یہ وہ کہانی ہے جو سمرین مجھ سے کوئی 4 سال سے ڈسکس کر رہی ہیں اینڈ فائنلی شی از رائٹنگ اٹ ڈاؤن. اور وہاں پر ایک بڑا ہی چلبلا سا ناول اور شروع ہونے والا ہے اور ایک اور سرپرائز ناول شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ وہاں کے لیے کچھ رائٹرز کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں جو یہاں پہ اس وقت لائف میں شاید موجود ہے کہ بھیا 10 دن کا ٹائم ہے، مجھے جلدی سے یہ لکھ کے دو. تو یہ چیزیں ہیں. ممبر آف دا منتھ کے لیے گفٹس ہیں، مرچنڈائزز ہیں، لائیو اسٹریمنگس ہیں جو کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی شکایت بھی سنی جائیں گی وہاں پر کھل کے، اور جو آپ کے ساتھ اسی لائیو چیٹ میں ڈسکس بھی کیا جائے گا کہ نیکسٹ منتھ میں اس کو کیسے امپروو کیا جائے یا مزید آپ کے لیے کیا لایا جائے. وہ کہتے ہیں نا ایک ماں ہوتی ہے، وہ بچے سے پوچھتی ہے ارے میرا بچہ آج کیا کھائے گا. وہ بچے سے اس کی پسند کا پوچھ کے بناتی ہے اپنی ماما جو ہے کہ جی بریانی کھانی ہے ماما، یا آج ماما نوڈلز بنا دیں، یا ماما اس میں یہ ڈال دیں، یا مجھے آج جو ہے ملک شیک بنا دیں، بنانا شیک بنا دیں. تو یہ ممبرشپ جو ہے آپ
آپ کے لیے ہے. تو یہاں پہ ہر منتھ کے اینڈ میں جو لائیو اسٹریمنگ ہوگی اس کا ٹائم اسکیجول سب آپ کو دے دیا جائے گا اور اس میں آپ سے بات کی جائے گی اور آپ نے بھی اپنی فرمائشیں نوٹ کروانی ہے تاکہ اگلے سے اگلے منتھ میں اب جیسے اب یہ والا جو پریمیم سٹارٹ ہوا ہے اس منتھ کا جو ٹیکنیکلی 1 اگست ہے, اگست کے منتھ کا یہ تمام کام ہو چکا ہے. اور یہ جو اب جو رائٹرز ہیں یہ رائٹرز اب سپٹمبر کی تیاری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو لائیو اسٹریمنگ اگست کے اینڈ میں ہوگی اس میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی کہ آپ کیسا پڑھنا چاہ رہے ہیں کھل کے بتائیں, کیونکہ دیکھیں وہ پبلک ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ آپ کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو جج کر سکتا ہے یا کوئی آپ کے کمنٹس میں آ کے آپ کو برا بھلا, ایسا ہے ہی نہیں, سب کچھ پرائیویٹ ہے. تو آپ جب ہمارے ساتھ لائیو اسٹریمنگ میں لائیو چیٹ پائیں گے تو آپ بتائیے کہ مجھے ایسا ناول پڑھنا ہے, میرا دل یہ چیز کو چاہ رہا ہے, یا کافی عرصے پہلے کچھ ایسا پڑھا تھا, کچھ اس ٹائپ کا بتائیے. تو وہ ہم آپ کے سارے پوائنٹس نوٹ کریں گے اور اس کے اوپر اپنے رائٹر سے لکھوائیں گے. یعنی ہر طرح سے ون ون سچویشن ہے ممبرس کے لیے. اور پرائس کیا ہے؟ صرف $699 کینیڈین ڈالرز اور پاکستان میں 1510 روپے, یعنی 2 KFC کے برگر, پیپسی 1 لیٹر پیپسی کی بوتل کے ساتھ. تو یوں سمجھ لیجئے ممبر شپ لیتے ہوئے اپنے پیرنٹ سے بات کیجئے کہ جیسے آپ جو ہے KFC کا ایک ٹرپ لگا رہے ہیں اسکول کالج یا یونیورسٹی سے واپسی پہ, بس صرف اتنا ہے. لیکن انٹرٹینمنٹ بے پناہ ہے, اتنی انٹرٹینمنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو ایون ہماری اپنی کلاسک سے بھی ای بک تک لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے کچھ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سارے ذوق جو ہیں سارے یہاں پہ پورے ہو جائیں گے, اس کی گارنٹی میں سیما شاہد آپ کو دیتی ہوں. اس کے علاوہ پاکستانی آڈینس کے لیے ہم نے ڈیجیٹل لائبریری کی پرائسز بھی بہت ریڈیوس کر دی ہیں کہ ڈیجیٹل لائبریری جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل لائبریری کی ممبرشپ ہماری 400 روپے ہوتی ہے پاکستان میں. لیکن جو ہے ہم نے نوٹ یہ کیا کہ کچھ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی لائبریری کے پروجیکٹ بھی ہم دیں گے, آپ ہمارے فلاں گروپ میں شامل ہو جائیں, فلاں واٹس ایپ میں شامل ہو جائیں, اور اس کے بعد وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کتابیں تو اتنی مہنگی ہیں, ڈیش بلا بلا اتنا ہے, تو آپ ہمیں 200 روپے بھیج دیجئے یا 300 روپے بھیج دیجئے, 100 روپے بھیج دیجئے. اتنا ہیزل کیوں آپ, وہ بھی غلط کام کے لیے, چوری کے کام کے لیے اتنا کیوں؟ تو ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے سوچا ہمیں تھوڑا سا لاس ہے, لیکن لیٹس ریڈیوس دا پرائس. تو ڈیجیٹل لائبریری کی پرائز آپ سب کے لیے 250 روپیز کر دی گئی ہے ممبرشپ. آپ ممبرشپ لیجیے ڈیجیٹل لائبریری کی, پورے مہینے وہاں پہ نئے پرانے سب کچھ پڑھیے, ای بکس بھی وہاں اپلوڈ ہو رہی ہیں, پروجیکٹس بھی وہاں چل رہے ہیں, بہت کچھ وہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے کی ہے. اس کے بعد کل کسی نے مجھے ایک پوسٹ پہ ٹیگ کیا تھا کہ وہ حوریہ کے ناول کا جو وہ عشق سراب سا جو یوٹیوب کا پروجیکٹ ہے اس کو گوگل پلے پہ دیکھیں. گوگل پلے کی ہر سال ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ پہ آ کے پھر آپ کو کچھ عرصے ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ نہیں ڈال سکتے. گوگل پلے پہ ابھی حوریہ ملک کا جو ناول گیا ہے یا گوگل پلے پہ جتنے بھی ناول گئے وہ ٹیکنیکلی ہمیں فائدہ کیا؟ ہمیں تو فائدہ ہے ای بک میں دینے میں. خود سوچئے, 1 منٹ کو سوچئے, ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے ناول کو ای بک پہ دینے پہ, کیونکہ جب ہم ای بک پہ ناول لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا ہمارا ان باکس کتنا بزی ہوتا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں. نام ہی ماشاء اللہ ایسے ہیں, حوریہ ملک کا نام ہے, سمرین شاہ کا نام ہے, سائرہ ناز کا نام ہے, آروش خان کا نام ہے, ہما قریشی کا نام ہے, مہوش خان کا نام ہے. جو پروجیکٹس ابھی وہاں پہ گئے ہیں, عشق کوہ گراں گیا ہے, سیما شاہد کا نام ہے, الحمدللہ اللہ نے نام دیے. تو اگر ان کی ہم ای بکس ڈالیں تو ہمیں تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. لیکن ہم نے ای بکس نہیں ڈالی, ہم نے اپنا تھوڑا سا لاس کیا. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کیوں. یوٹیوب پہ یہ پروجیکٹس موجود ہیں اور وہاں پہ یہ مکمل بھی ہوں گے اور ہو رہے ہیں ترتیب سے, اپنے حساب سے ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, سب وہاں پہ آپ کے لیے آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں آ رہا, آپ وہاں آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو گوگل پلے پہ اس لیے دیا اپنا لاس کر کے کہ جب یہ گوگل پلے پہ سرچ ہوں گے نا, جب آپ پاکستانی ریڈرز اس کو وہاں جا کے سرچ کریں گے, ان کے فری پریویوز دیکھیں گے, سب کچھ ہے, تو گوگل پہ پاکستان کی سرچ ہسٹری آئے گی. اور گوگل پلے بک کو سوچنا پڑے گا کہ نان اسٹاپ پاکستانی کسی چیز کو سرچ کر رہے ہیں. اصل گیم کیا ہے؟ اصل گیم ہی ان سروسز کو جو دنیا بھر میں لوگ فائدہ اٹھانے ہیں پاکستان میں اوپن کرنا ہے.
اور یہ اسی طرح سے اوپن ہو سکتی ہیں جب ان لوگوں کو اپنا فائدہ یہاں پہ دکھے گا. تو یہ ریزن ہے. اب اگر ہم ان کی چیزوں کو ای بک میں بھی دے دیں گے تو پھر ہم ان کو گوگل پلے بک میں نہیں دے سکتے. اور ای بک میں آپ کو پتہ ہے پھر حشر کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کیونکہ آپ سبھی اس میں شامل ہیں. تو گوگل پے کی جو گیم ہے یا یوٹیوب پریمیم کی جو گیم ہے، یہ ایک لمبی گیم ہے، ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے جس کو کہتے ہیں، جس کا فائدہ سب کو ہونا ہے. XYZ پورے پاکستان کو ہونا ہے. جو بھی سمجھدار ہے وہ کسی بھی طرح کا کام کر سکتے ہیں، رائٹنگ کا کام، کسی بھی طرح کا کام جو ان کو کرنا ہے وہ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو پاکستان میں آنا چاہیے. بہت سے لوگ انڈائریکٹلی کچھ لوگوں سے رابطے وغیرہ کر کے سیل کر دیتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹ سیل میں وہ مزہ نہیں ہے. ہر چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. بہتر ہے بینگ کا پاکستانی کام کریں، اپنا کام خود کریں. تو اس چیز کے لیے ہمیں 2 سال لگ کے محنت کرنی ہے، جو کہ ہم 2023 میں شروع کر چکے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے آپ اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں. اچھا جی، اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں کیونکہ باتیں تو بس اتنی ہی تھیں. مطالعے کے بغیر لکھاری بننا ممکن نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سائرہ، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں. میہر ماہین کہہ رہی ہیں ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار بلیک پرل. جی بالکل، میں خود بھی اس کہانی کو مکمل کرنا چاہتی ہوں. تھوڑا سا میں اس ماہ بیہائنڈ ہو گئی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایشو ہو گیا تھا کارپو ٹنل کا، اور ابھی بھی میرا ہاتھ سویل ہے. میں لکھ نہیں پا رہی، اگر بہت مشکل سے سیل فون بھی اٹھا پاتی ہوں. لیکن اس کا جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگست کے مڈ تک جو ہے آئی ول بی نارمل انشاءاللہ. لیکن میں کام شروع کر دوں گی تو تھوڑا سا میں بھی ڈیلے ہو جائے، لیکن اس کی بک آپ کو مل جائے گی بلیک پرل کی. باقی سارا کہہ رہی ہیں سارے شیکس کلاسک پریمیم سے لے لیں. جی بالکل، جہاں سے بھی چاہیں لے لیں. سارے شیکس کلاسک پریمیم سے لے لیں، ڈیجیٹل لائبریری سے لے لیجئے، گوگل پلے بک سے لے لیجئے. لیکن میں ابھی یہی کہوں گی کہ کلاسک پریمیم کا مس مت کیجیے گا، کیونکہ ہر ماہ کا الگ سسٹم ہے. اب اگر آپ نیکسٹ ماہ پریمیم لیتے ہیں کلاسک پریمیم، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈیجیٹل لائبریری نہیں ہے، کیونکہ ڈیجیٹل لائبریری تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. ہم اس پہ کوئی بھی چیز غائب نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چاہے نیا ہو، پرانا ہو، ریڈر ہو، وہ سب کچھ پڑھ سکے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ یوٹیوب کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں جو لوگ پریمیم ممبرشپ اس مہینے کی لے رہے ہیں وہ اس مہینے کا سب کچھ پڑھ لیں گے. جو نیکسٹ مہینے پریمیم ممبرشپ لیں گے وہ پرانے مہینے کو نہیں پڑھ سکیں گے، وہ اسی مہینے کو پڑھ سکیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہم چلو بھی 1-2 مہینے پریمیم ممبرشپ نہیں لیتے، اس کے بعد لے لیں گے تو جو اس ون چل رہے ہوں گے وہ بھی پڑھ لیں گے اور جو پرانے تھے وہ بھی پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ یوٹیوب ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ گیم نہیں ہے. تو جس منتھ کی آپ ممبرشپ لیں گے آپ صرف اسی منتھ کی ویڈیوز کو ایکسس کر سکیں گے. یوٹیوب آپ کو آگے ایکسس کرنے نہیں دے گا. تو یہ سوچ لیجئے گا، کچھ اچھا مس مت کر دیجئے گا، نہیں تو اس میں آپ کا لاس ہو جائے گا. اور بس میرے خیال سے اب اس کو ختم کرتے ہیں. پھر بتا رہی ہوں پریمیم ممبرشپ بہت آسان ہے، $699 کینیڈین ڈالر. اور جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں نا، چاہے آپ سعودیہ میں رہتے ہوں، چاہے آپ دبئی میں رہتے ہوں، چاہے آپ آسٹریلیا میں ہو، جرمنی میں ہو، UK میں ہو، اس کنٹری کے لحاظ سے جب آپ چینل پہ جائیں گے آپ کو جوائن بٹن نظر آئے گا. وہ جوائن بٹن آپ کلک کریں گے تو آپ کو آپشنز آئیں گے 99 سے 3 آپشنز آئیں گے. آپ نے تیسرے پریمیم والے آپشن پہ جانا ہے. جب آپ پریمیم والا آپشن سلیکٹ کریں گے تو پہلے 2 آپشن اس میں آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا. اب آپ یہ دیکھیں نا کتنا تضاد ہے. پوری دنیا میں جو بھی بندہ ہے وہ جب چینل پہ جائے گا اس کو جوائن کا بٹن نظر آئے گا، لیکن پاکستان میں جب آپ ہمارے چینل پہ آئیں گے آپ کو جوائن کا بٹن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں یہ سروس یوٹیوب نہیں دینا پسند نہیں کرتا. تو وہی تو بات ہے کہ اتنا پاکستان سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چور بازاری میں 2 نمبری میں اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی اپنی اچھی سروسز دینا نہیں چاہتا. تو اب ہم لے کے آ رہے ہیں. تو ابھی آپ پاکستان سے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے VPN لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ انڈیا کا لگائیے، کیونکہ انڈیا کی کرنسی باقی کنٹریز کی کرنسی کی نسبت کم ہے، اور آپ اس کو
سلیکٹ کیجئے, وہاں پہ ویڈیو لنکس بار بار دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ چینل پہ جائیے, چینل پہ جا کے آپ کو جوائن کا بٹن نظر آئے گا, وہ جوائن کا بٹن دبا دیجئے. اچھا, اگر آپ کو چینل پہ جا کے جوائن کا بٹن نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ کسی بھی پریمیم ویڈیو کے جو ہم لنکس بار بار پوسٹ کر رہے ہیں کمیونٹی, اس میں کلک کر دیجئے. وہ آپ کو بتائے گا کہ جی اس کے لیے آپ کو ممبرشپ لینی ہوگی, اور وہ آپ کو ممبرشپ کی طرف لے جائے گا. ایک دفعہ آپ ممبرشپ لے لیں گے, پورے مہینے کے لیے آپ جس ڈیٹ سے آپ نے لیے اس ڈیٹ سے اگلی ڈیٹ تک پورے مہینے کے لیے آپ گڈ ہیں. اب آپ اس کو جو ہے اس ممبرشپ میں آپ کو بلو ٹک بھی مل جائے گا, آپ کو سارے بینیفٹس بھی ملیں گے, آپ کو ہر چیز کی ایکسس بھی ہوگی, اور گاہے بگاہے ہم آپ کو کمیونٹی, اس میں جو ممبرس اونلی کمیونٹی ہوگی, پلے لسٹ بھی پوسٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس ناول کی یہ پلے لسٹ ہے, میں صرف اس کو کلک کروں اور اس کی ساری قسطیں پڑھ لوں. پھر کہہ رہی ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اگر پاکستان کی بات کروں تو صرف 1510 روپے 19 پیسہ, یعنی بقول کس نے مجھے بتایا تھا حیات کے 2 KFC کے برگر, اور ماہی گل نے کہا 1 2 لیٹر کی پیپسی بس, اور پورے منتھ کا بے پناہ انٹرٹینمنٹ پیکج جو آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ یو ول کم بیک فار دیٹ. چلیں جناب, آج کے لیے بس اتنا ہی. بڑا اچھا لگا کہ آپ سب لوگ آئے اور آپ نے پسند کیا. اچھا, رمشا مختار ہیں یہاں پہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز بھی ایون اپنے چینلز گرو کرنے کے لیے رانگ ویز یوز کرتے ہیں, اینڈ یوٹیوب نے ریسنٹلی کافی چینلز ڈسیبل کیے تھے. جی بالکل یہی ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستانی یوٹیوبرز جو ہیں ہمارے ہاں یہی پرابلم ہو رہا ہے کہ دیکھیں ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے بندہ, اور ہونا بھی چاہیے کہ جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ڈیسپریٹ ہونا بھی چاہیے. جب ہم ڈیسپریٹ کہ ہمارے ویوز اچھے آئیں, ہم ارن کریں. دیکھیں یوٹیوب پہ آنے کا مقصد ہی کیا ہے, کسی بھی رائٹر کا, کسی بھی قرآن آن لائن قرآن ٹیوٹر کا, یا کسی بھی مہندی ڈیزائن سکھانے والے کا, یوٹیوب پہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوٹیوب پہ آنے کا مقصد ہوتا ہے ارننگ کرنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی ویوز آتے ہیں وہ سب سے لو انکم مانے جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے زیادہ تر بینیفٹس دیے نہیں جاتے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا محنت نہیں کرتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ کر لو, سبسکرائبر کر لو, ویوز لے لو. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دو, ہم آپ کے واچ آور پورے کروا دیں گے. یہ آرگینک نہیں ہوتا. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. یہ آرگینک کام نہیں. آپ آرگینک کام کرو, آپ محنت کرو, آپ اپنے ہیش ٹیگس پہ کام کرو, آپ اپنا پراپر محنت سے کام کریں گے نا. آپ کا اگر چینل آرگینک ہوگا تو کوئی آپ کو آگے جانے سے نہیں روک سکتا. اور باقی یہ کہ ہاں یوٹیوب کے ایسے فیچرز جن سے آپ کما سکتے ہیں اور بہت اچھا کما سکتے ہیں, وہ پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے. اس کے لیے ہم ہیں نا, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ کینیڈین چینل ہے, کینیڈین US بیسڈ چینل ہے. یہ پاکستان میں پوری کوشش کر رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان میں کوشش کرے اور اپنے لیے کمپٹیٹرز بڑھا لے, لیکن نہیں, ہم نے کبھی ایسا نہ پہلے سوچا تھا نہ آج سوچا ہے. ہم ہمیشہ بگر کمیونٹی کا سوچتے ہیں, جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں. آپ انڈین کمیونٹیز کو دیکھیں کتنا سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بھی پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہی تھی, تو مجھے ایک ٹاپک سمجھنا تھا اپنے ہی یوٹیوب کے کسی ٹیکنیکل ایشو کے لیے. تو میں جب اس کی کوشش کرنے لگی تو مجھے کسی نے کہا کہ او بھائی او بہن, کسی بھی پاکستانی ٹیک کا ٹاپک مت دیکھنا, وہ پوری بات نہیں بتاتے اور الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا. آپ انڈین ٹیک کا دیکھنا اگر آپ کو واقعی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. واٹ از دس؟ یا کسی امریکن ٹیک کا دیکھنا یا کینیڈین ٹیک کا دیکھنا, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی شہرت ہی غلاب کر دی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, اب آپ ہمارے ساتھ آئیے. سارا کام آرگینک ہے. یہ آپ کے آگے آنے سے فائدہ سب کو ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور رمشا مختار کہتی ہیں بٹ ہمارے چینل کے آرگینک ویوز ہیں ماشاءاللہ, دیٹس وائی اٹس گروئنگ ویل. الحمدللہ. جی رمشا بالکل آرگینک ویوز ہیں, اس میں آپ کی پوری ٹیم کی بہت محنت ہے. ہم نے آج تک کلاسک چینل کو کسی پیڈ پروموشن پہ نہیں لگایا. ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ ہمیں اتنے ویوز لے کے دو, یا اس کی SEO ہم نے SEO تک آج تک نہیں کروائی کہ ہم 50 کے ویوز لے آئیں یا 70 کے ویوز لیں. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہم پیور آرگینک کام کر رہے ہیں.
صحیح کہنی ہے رمشا مختار کے فالس ویز سے آپ کب تک کما لو گے، ایک پوائنٹ پر آ کر آپ کی بس ہو جاتی ہے. بالکل. اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ فالس ویز سے آپ کما بھی رہے ہوتے تو آپ خود بھی ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب بند ہو جائے. سیکنڈلی آپ فالس ویز سے کما کے دوسروں کے لیے بھی راستے بند کر رہے ہوتے ہو. پراپر طریقے سے چلیں. اللہ نے آپ کے لیے جتنا لکھا ہے نا، اگر وہ یوٹیوب سے نہیں تو کہیں اور سے ملے گا، لیکن وہ آپ کو ملے گا. باقی انٹرنیشنل فیچرز وغیرہ کے لیے ہم ورک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ پانی کے قطرے پڑتے ہیں تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے. تو گوگل پلے اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب پریمیم سے اور آپ لوگوں کے ساتھ سے انشاءاللہ ہم اتنا کر لیں گے کہ یہ سروسز آہستہ آہستہ پاکستان میں آنے لگیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ میں نے ایک پٹیشن تیار کی ہے. وہ پٹیشن میں نے ریڈی کر لی ہے. بالکل میں ابھی اس کو شو نہیں کروں گی. وہ پٹیشن میں ہم یہاں پہ انٹرنیشنلی میڈیم پہ چلائیں گے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی گروپس ہیں انڈیا کے، پاکستان کے، میرے تو سب سے اچھے ٹرمس ہیں، یو ایس، کینیڈا، کیلگری، موم، سب کے. وہ پٹیشن چلے گی کہ پاکستان میں گوگل اپنی سروسز اوپن کرے، اور دوسری پٹیشن چلے گی پاکستان میں یوٹیوب اپنی سروسز اوپن کرے. یہ پٹیشن بائی لا میں نے تیار کروائی ہیں، اور ان کے اوپر مجھے 1 لاکھ سے زیادہ سگنیچرز چاہیے ہوں گے اوتھینٹک لوگوں کے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں. لیکن یہ پٹیشن میں ابھی نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تو میرے پاس کچھ ریزلٹس ہی نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے گوگل پلے کے اوپر کام کرنا شروع کیا. میری ٹیم کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو ای بک میں دے دیجئے، ہمیں ای بک سے فائدہ ہوگا، گوگل پلے میں آپ کیوں دے رہی ہیں. نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، نہ آروش نے کہا، نہ ہما نے کہا، نہ حوریہ نے کہا، نہ مہوش خان نے کہا، نہ سمرین نے کہا. کسی نے بھی نہیں کہا. سب نے کہا کہ نہیں، یہ ایک براڈ پکچر ہے، آپ کریں، اس کو جانے دیجئے اس کو. تو یہ چیز ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کوشش ہوگی 2024 یا 2025 تک پراپرلی گوگل سروسز اور یوٹیوب سروسز پراپرلی جو انکم فیچرز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کھل سکیں. اس کے لیے جو کام ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے. صرف آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آئیے، ٹیم کلاسک کو سپورٹ کیجیے، غلط کاموں میں نہ جائیے، اور ڈیجیٹل لائبریری کو ضرور چیک کیجیے. صرف 250 روپے اس کی وہ ہے فیس. اور پریمیم میرا جو ہے بیبی پروجیکٹ ہے، پریمیم بیبی پروجیکٹ ہے. پریمیم کے جو رائٹرز ہیں ان کو میں وارننگ تک دے چکی ہوں کہ اگر کوئی کانٹینٹ آؤٹ ہوتا ہے یا اگر آپ پبلکلی انٹریکٹ کرتے ہیں تو آئی ول فائر یو. جانتے ہیں وہ یہ سب رائٹرز یہ بات. اس کے علاوہ کچھ پریمیم کے رائٹرز ایسے ہیں جن کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کو یہ پروجیکٹس لکھنے ہیں، اور وہ پروجیکٹ گیسٹ رائٹر پروجیکٹ میں آئیں گے، اور اس پہ آپ لوگوں کو گفٹس بھی ملیں گے. اس کے علاوہ پریمیم پہ مرچنڈائزنگ کا سیکشن بھی ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. اگر مرچنڈائزنگ کا سیکشن کامیاب ہوتا ہے تو اس میں جو لڑکیاں مرچنڈائزنگ کا بزنس کر رہی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں سے سائرہ ناز کرتی ہیں اور بھی بہت ساری بچیاں کرتی ہیں، تو وہ ان کو بھی بینیفٹ ملے گا. ہم آہستہ آہستہ اس کو، مطلب جو ممبرشپ لیں گے ان کو تو بے پناہ فوائد ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اس کو اس طرز پہ یوٹیوب کے سامنے پیش کریں گے کہ یوٹیوب سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر وہ پاکستان میں اس کو الاؤ کرے گا، اور پھر اس کے اوپر پریشر بھی ہم ڈالیں گے پٹیشن سے، تو کتنے لوگوں کا بینیفٹ ہوگا، کتنے گیمرز کا بینیفٹ ہوگا. تو بس یہی پوائنٹ تھا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سپورٹ کریں گے. رمشا مختار کہہ رہی ہیں آور سپورٹ از ود یو آپا. تھینک یو رمشا بیٹا، آپ لوگ تو ہیں ہی ساتھ. اگر آپ لوگ آج نہ ہوتے تو کلاسک یہاں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ویژن کو سمجھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ صرف پیسے کو سمجھتے ہیں یا جو امیڈیٹ ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ویژن کیا ہے، آگے کیا ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، آگے کیا ہے، اور اپنا کرنا سب کچھ نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ ایسا کام کر جائیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے کہ ہاں کچھ کیا ہے. تو بس خوش رہیے، سلامت رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور کلاسک ممبرشپ کو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اوپن ہو چکی ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد. اللہ حافظ.